الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم نہ کہو ان بندوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، اموات مردہ، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن
تم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا اللہ تم کو ضرور آزمائے گا، تمہارا امتحان لے گا۔ اس میں سب شامل ہیں، امتحان سب کا ہوگا، لیکن اس امتحان کی کیفیت مختلف ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کے ساتھ۔ یہ امتحان کسی چیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے پھر ان چیزوں کا اللہ نے بیان کر دیا کہ وہ چیزیں ہیں کیا جن کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لے سکتا ہے۔ فرمایا من الخوف، وہ چیز خوف ہو سکتی ہے، بندے کو خوف ہے کسی کا بھی تو یہ اس کا امتحان ہے کہ اب وہ حق پر رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ والجوع، بھوک کے ذریعے بھی اللہ امتحان لیتا ہے، کسی کو بھوکا رکھ کے کہ بھوک برداشت کر کے یہ حق پہ رہتا یا نہیں رہتا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کے اندر نقصان بھی اللہ دے کر امتحان لیتا ہے، جان کے اندر نقصان ہو کر بھی امتحان لیتا ہے، اور پھل اور کھیتیاں جو ہیں ان کے اندر بھی نقصان دے کر اللہ امتحان لیتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں۔ اب جب امتحان آتا ہے اللہ کی طرف سے تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، صبر کرنے والے کون ہیں؟ صابر ہم کسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے وہ لوگ بیان کر دیے، فرمایا جو وہ لوگ جن کو جب مصیبت پہنچے تو کیا کہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا انا للہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ اب کسی کا کوئی نقصان بھی ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ صابر جو ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ مال میں بربادی ہو، اولاد میں بربادی ہو، بھوک آ جائے، پیاس آ جائے، جان چلی جائے، یہ سب کچھ ہو، صابر بندہ وہ ہے جو کہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم نے بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، فرمایا یہ لوگ ہیں صابر جن پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ شاباش دیتا ہے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، صبر کیا ہے، تم نے واہ ویلا نہیں کیا، تم نے آہو زاری نہیں کی، تم نے صبر کیا ہے۔ فرمایا یہ شاباش ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کی طرف سے رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پا رہے ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مبارکہ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی
سیدہ کونین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار بیمار ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار کی بارگاہ میں تشریف لے جاتی ہیں اور جا کر عرض کرتی ہیں، یہ آخری ایام جو سرکار کے تھے اس دنیا میں ان کی بات ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان ینحل والدیہا شیئا، یا رسول اللہ میرے بچوں کو کوئی تحفہ دے دیں، میرے بچوں کو کوئی تحفہ دے دیں۔ سوال کس نے کیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے۔ کس سے کیا؟ سرکار سے۔ یا رسول اللہ میرے بچوں کو کوئی تحفہ دیں۔ فقالا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی و سودادی، فرمایا جو حسن ہے نا میرا بیٹا، اس کے لیے سرکار نے فرمایا اس کے لیے فلہ ہیبتی، اس کے لیے میرا روب ہے۔ سرکار کا روب 1 مہینے اور بعد حدیثوں میں 3 مہینے کی مسافت پر دشمن بیٹھا ہو اس پر بھی سرکار کا روب اور دبدبا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا جو میرا روب ہے اس کا وارث میں امام حسن کو مناتا ہوں، میرا وارث روب کا امام حسن ہے۔ فرمایا وہ سودادی، جس طرح میں سردار ہوں امام حسن کو میں نے سرداری عطا کر دی ہے۔ فرمایا یہ سرداری جو میری ہے، جو سردار ہوں میں، یہ سرداری میں نے امام حسن کو دے دی ہے۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَتِي وَجُودِي، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو حسین ہے نا، ان کے لیے میری جرت ہے، میری جرت کے وارث امام حسین ہیں۔ میرے مصطفیٰ کائنات کے اندر بہادر ترین اور ان کے وارث امام حسین، امام علی مقام حضرت امام حسین ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جرت، بہادری، شجاعت مصطفیٰ کی جو ہے اس کے وارث کون ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا وجودی، میری سخاوت، میرا سخی ہونا، اس کے جو وارث ہیں یہ بھی امام حسین ہیں۔ سخی حسین، اس لیے کہ سخاوت مصطفیٰ کی ہے، وراثت ملی کس کو؟ امام علی مقام کو۔ یہ میں نے بات اس لیے پہلے کی کہ آگے جو واقعہ ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آج بیان لوگ کر رہے ہیں، کیا اس واقعے کے اندر مصطفیٰ کی جرت کا جو وارث ہو؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایسا معاملہ ہے کہ جو لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں وہ جرت کے وارث ہو سکتے ہیں؟ پھر اصل میں بعد ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یزید کون تھا، مسلمان تھا، کافر تھا، کیا تھا، بس سنا ہے کہ یزید تھا۔ یہ نہیں ہمیں پتا کہ حقیقت میں یزید کون تھا، اس کا کردار کیا تھا، امام علی مقام کی اس کے ساتھ لڑائی کیا تھی، یہ تو پتہ ہی نہیں ہمیں۔ ویسے ایک تو رشتہ ہے سرکار کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، ان کی امشیرہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی
ان کا نام ہے ام حبیبہ. کیا نام ہے؟ ام حبیبہ. ام حبیبہ یہ سرکار کی بیوی ہیں. ام حبیبہ کون ہے؟ سرکار کی بیوی ہیں. اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ سالے لگے حضور کے. ام حبیبہ بیوی ہیں سرکار کی. یزید کی کیا لگی؟ پھوپھی. یزید کی کیا لگی؟ پھوپھی. تو یزید کی پھوپھو جان جو ہیں یہ سرکار کی بیوی ہیں. اب آگے آئیے. امام علی مقام حضرت امام حسین کی 4 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں؟ 4 بیویاں تھیں امام علی مقام حضرت امام حسین کی. اور ان 4 بیویوں کی 6 اولاد تھی. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میرے پاس کتاب ہے منتہی الاعمال. اس کا صفحہ نمبر 462 ہے. یہ ایران سے چھپی ہے. یہ جتنی کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے یہ صرف ہماری ہے. البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی. دوسری جتنی یہ پڑھی ہیں ان میں سے کوئی بھی ہماری نہیں ہے. یہ عباس قمی ہے. کتاب منتہی الاعمال ہے. صفحہ نمبر 462 ہے. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بیویاں ہیں؟ 4. آپ کی 6 اولاد ہے. امام علی مقام کی 6 اولاد ہے. اور ایک روایت کے مطابق امام علی مقام حضرت امام حسین کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. اور اکثر جو روایت لکھی گئی ہے وہ ہے امام علی مقام کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں. کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی جس کا نام شہر بانو تھا. کیا نام تھا؟ یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی. 2 بہنیں آئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کی 2 بیٹیاں حضرت فاروق اعظم کے پاس